السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستو، امید ہے کہ آپ سبھی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت آپ لوگوں کو اسی طرح خوش رکھے اور کامیابی عطا فرمائے۔ میرے عزیزوں، ایک بہت خوبصورت واقعہ ہے جو کہ رمضان المبارک چل رہا ہے، اسی تعلق سے ایک واقعہ میں نے پڑھا جو بہت عمدہ لگا، میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ لوگ اسے سن کر اپنی زندگی میں ضرور لے کر آئیں گے اور عمل کریں گے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ حسب معمول مسجد نبوی میں حدیث رسول کا درس دے رہے تھے۔ آپ کے ارد گرد آپ کے شاگرد بیٹھے تھے، آپ کے اطراف میں طالب علم بیٹھے تھے۔ اچانک مدینے سے آواز آئی، ہاتھی آ گیا ہے، ہاتھی آ گیا ہے، ہاتھی آ گیا ہے۔ تو سب کے سب طالب علم چھوڑ چھاڑ کر بھاگ گئے ہاتھی دیکھنے کے لیے، کیونکہ مدینے میں اس سے پہلے ہاتھی نہیں دیکھا تھا کسی نے، ہاتھی ہوا نہیں کرتے ہیں تو کسی نے ہاتھی دیکھا نہیں تھا، تو سب کے سب ہاتھی دیکھنے کے لیے بھاگ گئے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سناٹے میں آ گئے، اکیلے بچے۔ اب ہوا یہ کہ سب کے سب تو ہاتھی دیکھنے چلے گئے، لیکن ایک شخص وہ نہیں گیا، وہ باقی رہ گیا۔ وہ کون تھے؟ یحییٰ بن یحییٰ اللیثی، یہ باقی رہ گئے۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ تم کیوں نہیں گئے؟ کیا اس سے پہلے تم نے ہاتھی دیکھ رکھا تھا؟ تم کیوں نہیں گئے؟ تو انہوں نے بڑا خوبصورت جواب دیا، کہنے لگے کہ میں مدینے میں ہاتھی دیکھنے نہیں آیا بلکہ آپ کو دیکھنے آیا ہوں۔ سبحان اللہ، کتنا خوبصورت جواب دیا کہ میں مدینے میں آپ کو دیکھنے آیا ہوں، ہاتھی دیکھنے کے لیے نہیں آیا۔ میرے عزیزوں، اس واقعے پر اگر ہم غور کریں تو ہمیں معلوم چلے گا کہ صرف ایک شخص تھا جس کو اس کا ہدف یاد رہا، جس نے اپنا ہدف یاد رکھا، جس کو معلوم تھا کہ میں مدینے میں کس لیے آیا ہوں۔ اس وجہ سے باقی سب کے سب ہاتھی دیکھنے چلے گئے اور یہ جناب بیٹھے رہ گئے۔ میرے عزیزوں، آج کے زمانے میں، ہمارے زمانے میں بھی اسی طرح کے کچھ ہاتھی آتے ہیں جو شکلیں مختلف ہوتی ہیں، ان کی عادتیں، ان کے طور طریقے مختلف ہوا کرتے ہیں، لیکن وہ ہاتھی ہوتے ہیں، اور یہ ہاتھی رمضان میں خاص طور پر آتے ہیں، رمضان میں خاص طور پر آتے ہیں۔ اب یہاں دو قسم کے لوگ ہو جاتے ہیں، ایک وہ جو اپنا ہدف مقرر رکھتے ہیں، اپنا ہدف یاد رکھتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ رمضان کیا چیز ہے، اس مہینے میں ہم اس مہینے کو کیسے گزاریں گے، اس مہینے میں کیا عمل کریں گے، یہ مہینہ ہمیں کیا دے سکتا ہے، اور اس مہینے میں ہم کیا حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک تو یہ لوگ ہو گئے، اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو غافل ہو جاتے ہیں، جو گنہگار ہوتے ہیں، وہ اپنا ہدف بھول جاتے ہیں کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں، وہ اس مہینے میں کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور یہ مہینہ ان کو کیا فائدہ دے سکتا ہے، وہ بھول جاتے ہیں، اور وہ سب ان ہاتھیوں میں پھنس جاتے ہیں، اور یہ سب ہاتھی ان کو گھیر لیتے ہیں۔ اور وہ ہاتھی کون سے ہیں؟ ہمارے زمانے کے ہاتھی کون سے ہیں؟ یہ ہاتھی مثلا انٹرنیٹ، سوشل میڈیا، فلمیں، ڈرامے، موسیقی، ناچ گانے، اور ابھی کچھ دنوں میں آئی پی ایل آنے والا ہے، آئی پی ایل شروع ہو رہا، نوجوان ٹی وی کے سامنے، ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھ جائے گا اور 3-4 گھنٹے گزار دے گا۔ رمضان ہے اور 3-4 گھنٹے گزارے گا، اور سکتے لگیں گے، سٹے لگ جائیں گے، اور جوا بازی ہوگی۔ یہ کون کرے گا؟ ہمارے ہی نوجوان ہوں گے، ہمارے ہی نوجوان، اور رمضان کا مہینہ ہوگا اور یہ مختلف قسم کے ہاتھی آ کر گھیر لیں گے
اور وہ ان ہاتھیوں میں پھنس کر اپنا ایمان تباہ کریں گے، رمضان کو خراب کریں گے اور گنہگار بن جائیں گے۔ میرے عزیزوں، اللہ رب العزت نے ہم سب کو خوبصورت مہینہ دیا ہے، اور یہ رمضان کا مہینہ دے کر ہم پر بڑا انعام کیا ہے، بہت بڑا انعام کیا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں ہم سب نیکیوں میں ایک دوسرے سے سبقت حاصل کر سکتے ہیں، اور یہ وہ مہینہ ہے جو جہنم سے آزادی کا پیمانہ لے کر آتا ہے، جو جہنم سے آزادی کرنے کا سبب بن جاتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جو اللہ سے قرب حاصل کرا سکتا ہے۔ اس مہینے کو اللہ رب العزت نے ہم سب کو دیا ہے۔ کتنے لوگ تھے جو تمنائیں کرتے تھے، جن کے دل میں حسرتیں تھیں کہ مجھے رمضان مل جائے، لیکن میں نے دیکھا ہے رمضان سے 4-5 دن پہلے مٹی اٹھ رہی۔ میں نے ایک دن پہلے بھی، رمضان سے ایک دن پہلے بھی جنازہ جاتے دیکھا ہے۔ کیا ان کے دل میں تمنا نہیں ہوگی؟ کیا ان کے دل میں حسرت نہیں ہوگی کہ مجھے رمضان کا مہینہ مل جائے، مجھے رمضان مل جائے؟ کیا ان کے دل میں تمنا نہیں ہوگی؟ لیکن اجل نے انہیں مہلت نہ دی، اور وہ دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے۔ اس دنیا فانی کو چھوڑ کر اجل نے انہیں اٹھا لیا، موت نے انہیں اٹھا لیا، اور بالکل انہیں مہلت نہ ملی اور وہ چلے گئے۔ میرے عزیزوں، کیا پتہ اگلے سال ہم لوگوں کو رمضان المبارک کا مہینہ نصیب ہو یا نہ ملے، یا مل جائے، کچھ معلوم نہیں۔ اگر نہ ملا تو سوچنے والی بات ہے۔ اس رمضان کو ہم صحیح سے گزاریں، خوب نیکیاں کریں اور نیکیوں میں دوڑ لگا دیں، ایک دوسرے سے آگے نکل جائیں نیکیوں میں، اور پورے رمضان خوب نیکیاں کریں، خوب عبادت کریں، خوب نمازیں پڑھیں، خوب تراویح پڑھیں۔ لیکن دیکھنے میں کیا آتا ہے، بڑی افسوس کی بات ہے، بہت دل غمگین ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، دل روتا ہے نوجوانوں کو دیکھ کر کہ رمضان میں 4-5 دن تراویح پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد مسجدیں خالی ہو جاتی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ 5 پارے تراویح پڑھ لیا بس مکمل ہو گئی۔ ایک رمضان میں 5 دن یعنی 5 سپارے، ایک قرآن پڑھنا ضروری سمجھتے ہیں، ایک قرآن پڑھنا سنت ہے، یہ ضروری سمجھ لیا۔ باقی یہ بھول جاتے ہیں کہ پورے رمضان تراویح پڑھنا سنت مؤکدہ ہے۔ اب کرتے کیا ہے کہ 5 دن تراویح پڑھ لیا، 5 رمضان تک پڑھ لیا، 5 سپارے پڑھ لیا، اور جہاں قرآن مکمل ہوا مسجدیں ویران ہو جاتی ہیں، مسجدیں خالی ہو جاتی ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں بہت بڑی بات ہے اور بہت کڑوی بات ہے۔ میں ان لوگوں سے، میں ان حافظوں سے جو 5 پارے تراویح پڑھاتے ہیں، میں جو ہے یہ بات کہتا ہوں کہ یہ 5 پارے تراویح پڑھانا یہ جائز ہی نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے میرے نزدیک، بالکل جائز نہیں ہے 5 سپارے تراویح پڑھانا۔ اس کی وجہ ہے دین کا بگاڑ، دین سے کھلواڑ کرنے والے، دین کا مذاق اڑانے والے یہ عوام نہیں، یہ ہم ہی ہیں، ہم علماء ہیں، ہم پڑھے لکھے ہیں جو دین کی دھجیاں اڑاتے ہیں، دین کا مذاق اڑاتے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ عوام 5 دن میں مسجدیں ویران کر دیتی ہے؟ اس کی وجہ کوئی اور نہیں، ہم خود ہیں۔ ہم خود بلاتے ہیں کہ آؤ میں تمہیں 5 پارے پڑھ کر دوں گا اور 5 دن میں تمہاری چھٹی کرا دوں گا، اور اس کے بعد جانا بازاروں کو جو ہے آباد کرنا، مسجدوں کو ویران کرنا۔ یہ 5 پارے ہوتے ہی کس لیے ہیں؟ ایک طرف سنت مؤکدہ ہے تراویح، اور پورے رمضان پڑھنا ہے۔ نوجوان سمجھتے ہیں 5 سپارے پڑھ کر میں نے حق ادا کر دیا۔ اب دیکھنے میں آتا ہے کہ رمضان میں عشاء کی نماز میں مسجدیں خوب آباد ہیں، خوب کھچا کھچ بھری ہیں، اور اس کے بعد جہاں دعا ہوئی، سلام ہوا، سب کے سب بھاگ جاتے ہیں، اور صرف 1-2 صف بچتی ہے۔
باقی سارے نوجوان بازاروں کی زینت بن جاتے ہیں، دکانوں پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ کیا ہوا؟ 5 سپاروں کی دین ہے۔ اگر پوری دنیا میں یہ حافظ، یہ علماء یہ طے کر لے کہ میں 1 سپارہ پڑھاؤں گا، ایک سپارہ ہوگا یا 1.25 سپارہ ہوگا، اس سے زیادہ نہیں پڑھاؤں گا، تو کون مائی کا لال ہے جو تراویح کو چھوڑ دے گا، مسجدوں کو ویران کر دے گا؟ ہر مسلمان مسجد بھرے گا اور پورے رمضان مسجد بھرے گی، لیکن دین کا مذاق اڑانے والے، دین کا بگاڑنے والے، او حافظو میں تم سے سوال کرتا ہوں، قیامت کے دن اللہ تم سے پوچھے گا کہ تم نے مسجدوں کو ویران کرایا تھا، لوگوں نے مسجدوں کو ویران کیا، 5 دن پڑھ کر تراویح، 6 دن تراویح پڑھ کر مسجدوں کو ویران کر دیا، اور ویران کرانے والوں میں اے علماء، اے حافظوں تم بھی تھے، تم ساتھ میں تھے ان کے، کہاں سے بچو گے؟ اللہ کے غضب سے کیسے بچو گے؟ وہ پھنسیں گے تو تم بھی پھنسو گے، تم بھی ان کے ساتھ تم بھی جو ہے جہنم میں جاؤ گے، جہنم کا ایندھن بنو گے۔ اس لیے میرے عزیزوں میں کہتا ہوں، یہ 5 پارے تراویح اگر پڑھتے ہو تو پھر یاد رکھو بقیہ 25 دن، بقیہ 24 دن بھی آپ کو پورے رمضان علم تر کیف پڑھنا ہے، تراویح پڑھنا ہے۔ اگر آپ چھوڑتے ہو تو خود بھی گناہگار ہوگے، اور یہ 5 پارے پڑھانے والے یہ بھی گناہگار ہوں گے۔ اس لیے میرے عزیزوں، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ملا ہے، اس مہینے میں خوب تراویح پڑھو، خوب نمازیں پڑھو، خوب عبادت کرو۔ اور سوچنے والی بات ہے میرے عزیزوں، اور ان لوگوں کے لیے میں کہتا ہوں جو 5 پارے تراویح پڑھا رہے ہیں، ذرا ایک مرتبہ دل سے سوچنا، اور میں امت کو سامنے رکھ کر کہتا ہوں اس بات میں غور کرے، علماء کمیٹی غور کرے کہ 5 پارے تراویح پڑھانے کا مطلب کیا ہے؟ مسجدوں کو ویران کر دینا، عوام کو سانڈ کی طرح کھلے چھوڑ دینا، اور بازاروں کی زینت بنا دینا؟ میں کہتا ہوں اس پر غور کریں، ذرا سوچے سمجھے اور قدم اٹھائیں کہ 5 پارے تراویح کو بند کیا جائے، اور صرف 1 سپارہ 1.25 سپارہ لے کر امت میں آیا جائے، اور مسجدوں میں 5 سپاروں کو ختم کیا جائے۔ اس سے کیا ہوگا؟ مسجد میں لوگ آئیں گے، نماز پڑھیں گے، تراویح پڑھیں گے، اور تب مسجد سے نکلیں گے۔ اس لیے میرے عزیزوں بہت سوچنے والی بات ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور پورے رمضان خوب نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔